باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک ایمان والا مومن بندہ ہمیشہ ہر چیز کے لیے پریپیئر رہتا ہے، کیا کیا فیس کرنا ہے، اور جو کچھ اس نے آگے فیس کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے اس کی تیاری مکمل کر کے رکھتا ہے۔ مومن کبھی بھی اتنا بے پرواہ، لا علم اور لا شعور نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس موضوع پر جو انسان کی زندگی کا سب سے کٹھن ترین، مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اور جس سے ہر ذی روح نے گزرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس معاملے میں بھی بہت بہترین رہنمائی فرمائی کہ موت کیا ہے، کیوں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو ایک سورت پڑھا کرتے تھے، سورہ ملک۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے۔ اور جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے تو یہ جو دنیا ہے امتحان گاہ، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس بلا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے تمام انسانیت کی روحوں کو پیدا کیا، اور پھر اس وقت ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جسے ہم عہد الست بھی کہتے ہیں۔ اور ہم تمام انسانوں کی روحوں نے اس وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم دنیا میں جا کر آپ ہی کی اطاعت کریں گے۔ اور یہی آزمائش ہے کہ کون دنیا میں آ کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جب یہ امتحان کا وقت، یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جہاں سے ہماری روح آئی ہوتی ہے دوبارہ واپس پلٹ کر وہیں چلی جاتی ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ خود اپنے آپ کو کس کس پروسیس سے گزرتا ہوا محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، انہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ سلام کا جواب دینا، دوسرا مریض کی عیادت کرنا، بالکل، اور اس کے بعد جنازے میں شرکت کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھینک پر یرحمک اللہ کہنا، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تو 5 فرائض میں سے ایک ہے کہ ہمارے کوئی بھی دنیا میں سے کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، اہل محلہ چلے جائیں تو ان کے غم میں جا کر شرکت کرنا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، کیونکہ نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب جس گھر میں میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو وہاں لوگ جو پرسہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ تو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم انہی دعاؤں کو پکڑ لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین طریقہ ہمیں کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ تو آپ نے جو دعائیں اس وقت سکھائیں، اور یہ نماز جنازہ کا حصہ بھی ہے، ایک بہت بڑی جو انڈیکیشن ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے کان میں ایک اذان دی جاتی ہے۔ یہ واحد اذان ہے جس کی جماعت نہیں کھڑی ہوتی، جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور وہی بندہ جب یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو ایک نماز، ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ واحد جماعت ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ بالکل نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ تو ایک اذان جو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی دی گئی، اس اذان کی جماعت کب کھڑی ہوتی ہے؟ جب وہ انتقال کر جاتا ہے، اور پھر تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو سوچ نہیں ہے کتنا پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کا جو وقفہ ہے نا، بس اذان سے نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، سمجھ لو کہ بس اتنا ہی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ کچھ دن کا شاید کچھ حصہ،
تو خود سوچیں کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا اس کی نسبت ہماری دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کیا ہے. تو جو پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یا اللہ بخش دیجئے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، و شاہدنا و غائبنا، اور جو ہمارے لوگ حاضر ہیں موجود ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی، و صغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے بچے بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، و ذکرنا و انثانا، یعنی مردوں اور عورتوں کو بھی. تو ہر ایک کے لیے اس دعا میں بخشش مانگی گئی ہے، نہ صرف جانے والوں کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے باری باری سب کو کیٹیگرائز کر کے دعا مانگی گئی. پھر دوسری دعا سکھائی گئی اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، یا اللہ ہم میں سے آپ جتنوں کو بھی زندہ رکھیں تو ان کو اسلام پر زندہ رکھیے. پھر آگے فرمایا اگر جس کو آپ موت دے دیں تو اسے موت دیجئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ. پھر ایک اور دعا، اور یہ چوتھی تکبیر کی دعا ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، یا اللہ ہمارا اجر ضائع نہ کر دیجئے گا. یعنی جو جانے والا ہوتا ہے نا اس کے غم میں، اس کے صدمے میں، اور اس وقت جو انسان کے اوپر جو چیز گزر رہی ہوتی ہے، فرمایا کہ صبر تو پہلی منزل پر ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی حادثہ کی خبر آپ نے سنی، کوئی پریشانی کی خبر سنی، کوئی ایسی ناگوار خبر آپ نے سنی تو اس کے بعد پھر آپ اس وقت تو خوب روئیں چیخیں چلائیں، جو کرنا ہے سو کریں، اور جب تھک ہار کر جائیں سارا اسٹیمنا اپنا نکل جائے پھر آپ بیٹھ جائیں کہ اب تو صبر ہی کرنا ہے. تو یہ صبر نہیں. صبر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ ان کی میت کو ہاتھ میں اٹھائے جا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا دل اس وقت بہت رنجیدہ ہے، میری آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن میں اپنی زبان سے صرف اپنے رب کے بارے میں وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو. تو وہ دکھ اور تکلیف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی اپنے پیاروں کے جانے کی. ایسا نہیں تھا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا، اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی. اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کا درس و تدریس سے قرآن سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم اتنی ایمان والی ہو گئے اور اس طرح پریشان ہو رہی. تو پریشانی تو فطرت کا تقاضا ہے، دکھ اور غم تو یہ انسان کی فطرت ہے، کوئی پتھر دل نہیں ہوتا انسان. تو آزمائش کیا ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا جس سے میرا رب ناراض ہو. میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے دل، اپنے دماغ میں کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا خیال نہیں پیدا ہونے دینا جس سے میرا رب ناراض ہو. تو یہ ہے اصل میں صبر، کہ اپنے آپ کو ان تمام نیگیٹو چیزوں سے باندھ کے رکھنا، روک کے رکھنا جو اللہ کو ناگوار ہوں. اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، یا اللہ ہمارا اجر ضائع نہ کیجیے گا. ولا ندلنا بعدہ، اور اس جانے والے کے بعد ہمیں گمراہ مت کر دیجیے گا. تو کبھی کبھی صدمے اور غم انسان کو اتنا توڑ دیتے ہیں کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے، ناشکری کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور بددعائیں دینے لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے گھر میں تم اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالو، کیونکہ ایک فرشتہ آتا ہے جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ تمہاری ہر بات کے بعد آمین 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 کہتا رہتا ہے. تو اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالو کہ جو اچھے ہوں، جن کے بعد اگر فرشتے کی آمین لگ جائے تو وہ تمہارے حق میں خیر کا سبب ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا تو عورتیں بہت شدت سے رو رہی تھیں اور نوحہ کر رہی تھیں اور اپنے آپ کو پیٹ رہی تھیں. تو صحابہ کرام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں بہت نوحہ کر رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ خاموش ہو جائیں. ان سے کہا گیا اور وہ نہیں ہوئی. پھر دوسری بار ایسا ہوا، پھر تیسری بار جب ایسا ہوا اور وہ تیسری بار ان عورتوں کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مٹی لو اور یہ خاک ان کے منہوں میں بھر دو، یعنی اس طرح سے ان کے منہوں کو بند کرو. اب ہمارے یہاں دیکھیں جو کلچر ہے انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں، گاؤں دیہات میں، تو باقاعدہ وہ بیٹھ کر گا گا کے اپنے غم کو رو رہی ہوتی ہے. تو اسی کو بین کرنا جو ہے یہ منع کیا گیا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو بھی وہ بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اپنے باقی وہ اولاد کو بھی کہ اس کی جگہ میں ہوتی یا یہ ہو جاتا یا وہ ہو جاتا. تو یہ ساری
اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اچھا اتنا غم اور صدمہ ہم کیوں لے لیتے ہیں؟ خود ہی آتے ہیں انسان کے. بالکل وہ تو نہیں روک سکتا. وہ تو ایک فطرت ہے نا. آپ کا دل جتنا نرم ہوگا آپ کی آنکھیں بہیں گی. یہ تو ایک بہت سخت دل کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں بہنا بند ہو جائیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رواں ہوں. یہ سخت دل کی انڈیکیشن ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت جھاڑو لگایا کرتی تھی. تو کچھ دن ہوئے تو آپ نے اس عورت کو نہیں دیکھا, تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی. تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا, تو ہم نے ان کی نماز جنازہ کروا کے انہیں دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے اور کہا کہ مجھے کیوں نہیں مطلع کیا. ان کا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, وہ تو جھاڑو لگایا کرتی تھی, تو ہم نے آپ کو جو وہ تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اس کی نماز ادا کی, اس کی بخشش کی دعا کی. تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ بعد میں بھی نماز جنازہ دوسری بار بھی پڑھ سکتے ہیں, یا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے احد پہاڑ جتنی نیکیوں کا اجر ہے, اور جو جنازے کے ساتھ گیا اس کے لیے 2 احد پہاڑ کے اجر کے برابر اجر ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے, آپ بھی کہیں بیٹھے تھے, تو کسی کا جنازہ جا رہا تھا. تو جیسے ہی وہ جنازہ وہاں سے جانے لگا تو آپ کھڑے ہو گئے, اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اب جو چیز وہ فیس کرنے جا رہا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے, اور جب کوئی میت جا رہی ہوتی ہے تو وہ اب اس نے وہ فیس کرنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا کہ تم قبر میں بھی آزمائی جاؤ گی, تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو ساری زندگی دنیا میں آزمائے جاتے رہے, تو کیا مرنے کے بعد بھی مزید آزمائے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں عائشہ, تم مرنے کے بعد بھی آزمائی جاؤ گے, اور قبر کے اندر تم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے. ایک یہ کہ تمہارا رب کون تھا, تمہارا نبی کون تھا, اور تمہارا دین کیا تھا. دین مطلب تمہارا لائف سٹائل کیا تھا, کس کو فالو کرتے تھے, قرآن کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا ہماری شادیاں کس کے طریقے پر ہو رہی ہیں, ہماری برتھ ڈیز کس کے طریقے پر ہو رہی ہیں, ہمارا کاروبار جو ہے وہ کس کے طریقے پہ ہو رہا ہے. تو ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے. جو اسلام کے نام پہ جو ملک لیا گیا, جب اس کا یہ حال ہے تو اور انسان کیا کسی سے گلہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو فرمایا کہ جنازے کے لیے کتنے لوگ جمع ہیں, تو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس جنازے میں 40 لوگ جمع ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میت کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو اس سے بھی کیا بات واضح ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جانے والے کی میت میں شرکت کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اتنا بڑا اجر رکھ دیا کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, جا رہا ہے, تو دوسرا صرف جا کر اس کے لیے بخشش کی دعا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. بس اس سے کیا اس کو خود کیا مل رہا ہے کہ وہ تو صرف دوسرے کی جو ہے وہ بخشش کی دعا کے لیے شرکت ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ایک بندے کا دوسرے بندے کے لیے خیر کے جذبات رکھنا, دوسرے بندے کے لیے بخشش کی دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے, اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا اجر رکھ دیا, 1 احد پہاڑ کے برابر. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے مومن انسان کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے جا کر ان کو بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں, تم کامیاب ہو گئے. جب فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مومن بندے کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے ایک پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو بالکل اوپر تک, اور اوپر سے تم ایک ٹپکا بھی اس میں گراؤ تو وہ ایجز سے, کناروں سے اس طرح پانی بہہ جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل جتنی آسانی سے وہ پانی گلاس کے ایجز سے بہہ جاتا ہے, ایسے ہی مومن کی روح جسم کو چھوڑتی ہے کہ نہ جھٹکا آتا ہے, نہ ہچکی آتی ہے, ذرا سا بھی اسے درد محسوس نہیں ہوتا. اور جو شہادت کی موت ہے اس کی تکلیف تو دور کی بات, بلکہ اس کی تو لذت اتنی بہترین ہوتی ہے کہ جب شہداء جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ کسی جنت کے لذتوں کے مزے تو اٹھا رہے ہوں گے نا, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے, تو ان جنت کے لذتوں پر بھی وہ کس کو فوقیت دیں گے کہ دوبارہ ہمیں وہی شہادت نصیب ہو اور دوبارہ اسی لذت سے گزریں جو اس وقت موت کے وقت آئی ہوں. یعنی جو جان اللہ نے دی تھی,
اللہ نے تو لینی ہی لینی ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ کو دے دینا تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا۔ تو اس طرح پھر اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے جب اسے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں روح کو، تو اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو راستے میں جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے جاتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جب وہ روح کو لے کر اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون مبارک روح ہے کہ جس کے نیک اعمال کی وجہ سے تمام آسمان جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو گیا، یعنی اس کے جو نیک اعمال تھے ان کی خوشبو سے، سوچیں کہ کس قدر خوشبو ہوگی اس کے نیک اعمال کی کہ پورا آسمان مہک جائے گا۔ بتایا جائے گا فرشتوں کو جو روح لے کر جا رہے ہوں گے، وہ نام لیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں، باپ کا نام لے کر پھر اس کا نام لیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ مبارک ہو تمہارا آنا، سلام ہو تم پر، مبارک ہو تمہارا آنا۔ تو سوچیں کہ کتنی زبردست اس کو جو ہے وہ وہاں سے ویلکم ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو جب روح نکالنے آتے ہیں تب مبارکباد دیتے ہیں، اور جب روح نکلتی ہے تو اس سے کچھ لمحہ پہلے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ان فرشتوں کو، تو تبھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری آنکھ جو اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے نا، وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، تبھی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چلی جاتی ہیں، تو وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر نیک روح ہوتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسکراہٹ آ جاتی ہے ایسے لوگوں کے، میت کو آپ کفن دیں یا غسل دیں، اس کے بعد ماتھے پہ ہلکا سا پسینہ آ جائے یا آنکھوں سے آنسو بہیں، تو یہ بہت ہی اچھی موت کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسے 7ویں آسمان پہ لے جایا جاتا ہے اور ہر آسمان پہ لوگ فرشتے اس کو اسی طرح سے ویلکم کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ علیین اور سجین ہوتا ہے، تو علیین میں نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسے واپس لوٹا دو۔ پھر وہ روح جو ہے وہ میت کو جب ہم قبر میں دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو آہٹ کی آوازیں سنتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دیتا ہے، 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیتا ہے، یعنی اس قدر ان کی قبریں پھیل جاتی ہیں۔ لیکن شروع میں جو قبر ہے، ہر قبر کہتے ہیں کہ وہ انسان کو پہلے تھوڑا بھینچتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بھینچتی ہے کہ جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں اس طرح سے جڑ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں، جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو جو غسل دے رہے تھے آپ نے ان سے کہا کہ انہیں 11 بار غسل دو، یعنی 3 بار ہم دیتے ہیں نا، 3 دفعہ اس طرف، 3 دفعہ اس طرف، اور سر بھی 3 دفعہ دھوتے ہیں اور وضو پہلے کراتے ہیں، پھر پورا پروسیس ہوتا ہے۔ تو آپ نے 11 بار حکم دیا کہ انہیں اس طرح سے غسل دیا جائے۔ پھر آپ خود اترے اور آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ان کے لیے بھی آپ کو یہ تھا کہ اب یہ قبر جو ہے وہ بھیجیں گے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مردہ جو ہے تمہارے جانے کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، روح اس میں لوٹائی جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ عالم غیب کی خبریں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان پر یقین کرنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بٹھایا جاتا ہے اور پھر اسے دکھایا جاتا ہے کہ عصر کا وقت ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے چھوڑو تاکہ میں نماز ادا کروں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، بس اب تمہارے اعمال ختم ہو گئے، اب تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، جو تم کر چکے دنیا میں بس وہ کر چکے، اب تم پر کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر سوال پوچھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بھیانک منظر اگر کوئی ہے تو وہ قبر کا یہ منظر ہے، جب یہ 2 فرشتے آتے ہیں، اور یہ ایسے ہی نہیں اچانک آ جاتے، یہ ایسے آتے ہیں جیسے زمین کے اندر زلزلہ ہو، اور زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون تھا، دین کیا تھا، اور ایک نبی آیا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی پوری اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری ہوگی، اللہ ہی کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، سب کچھ اللہ کو سمجھا ہوگا اور کسی کی پرواہ نہیں کی ہوگی، وہی جواب دے سکے گا، اور جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلا ہوگا وہی جواب دے سکے گا، اور جس نے اسلام کو اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہوگا وہی۔ اور اکثر لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جواب یہ دیں گے کہ ہاں ایک نبی تھے تو صحیح، ہم نے سنا تو تھا ان کے بارے میں کہ ایک اللہ کے نبی ہیں،
ان کا نام یہ ہے، بس اس سے زیادہ ہم ان کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ اپنی زندگی میں ایک بار سیرت کی ایک کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اور وہ اوتھینٹک ہو۔ آپ جب سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کے ایسے دروازے کھلیں گے زندگی گزارنے کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ زندگی اتنی آسان ہے۔ قبر کے اندر ایک بہت خوبصورت شکل کا ایک شخص آتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ منکر نکیر کو بھی جو ہے نا سوال پوچھنے سے پہلے روکتا ہے کہ نہیں تم اس سے دور رہو، اس سے دور رہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمیں لازماً اس سے سوال پوچھنا ہے۔ تو پھر وہ بیچ میں آڑ بنتا ہے اور پھر جیسے کہتا ہے کہ اسے تسلی دیتا ہے میت کو کہ تم ڈراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور بہت خوبصورت شکل کا انسان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن ہوگا جو دنیا میں، وہ اس سے کہے گا کہ جب تم نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، تم راتوں کو کھڑے ہو کر مجھے پڑھتے رہے، تم دن میں بھی مجھے پڑھتے رہے، تو اب تمہاری اس مشکل گھڑی میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ تمہیں تسلی دیتا رہے گا قیامت کے دن بھی، اور جب تک تمہیں جنت کے اندر داخل نہ کروا دے، تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو عذاب اس کے اوپر سے آتا ہے تو اس کی نماز ڈھال بنتی ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کے روزے ڈھال بنتے ہیں، بائیں طرف سے آتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات ڈھال بنتا ہے، پھر نیچے کی طرف سے آتا ہے تو جو نفلی عبادات ہیں وہ اس کی ڈھال بنتی ہیں، یعنی ہر طرف سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ اور ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے بزرگ اور نیک لوگ کسی وجہ سے اگر ان کی قبروں کو کھودا گیا یا کچھ بھی، تو کئی سال پرانی لاشیں بھی ویسی تر و تازہ، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کوئی دفنا کر گیا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی ایسی قدردانی کرتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی ان کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بالکل ایسے جیسے ابھی نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ہمیں یہ، اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ جیسے کچھ بزرگوں کو وہاں کے حکمرانوں کو خواب آئے کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں نکالو۔ جو پے در پے جب یہ خواب آیا اور جب انہیں نکالا گیا تو وہ ویسے ہی تر و تازہ تھے جیسے کہ انہیں ابھی کسی نے دفنایا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی محبت میں جس طرح سے اس کو دنیا میں پروٹیکٹ کرتا ہے، قبر میں بھی کرتا ہے، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے جایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی اس میت کو لے کر جا رہے تھے کہ ہم آپ کے پیچھے جب تیز چلنے لگے تو ہمارے پیروں میں سے جوتیاں اتر جاتی ہماری، یعنی وہ اتنا تیز آپ ان کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک روح ہے اسے جلدی اپنے انجام تک پہنچایا کرو، کیونکہ ہم نہیں سن رہے ہوتے لیکن آپ نے یہ خبریں بتائیں کہ اس کی روح کہتی ہے قدمونی، مجھے جلدی لے کے جاؤ، مجھے جلدی میری اس مقام تک پہنچاؤ جو جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ کہتی ہے یا ویلہا اینا تذہبون، برا ہو تمہارا، ویل ہو تم پر، یعنی برا ہو تمہارا، کہاں تم مجھے لیے جا رہے ہو۔ یعنی وہ اس عذاب سے جو اسے ظاہر جب فرشتے جب اس کافر اور فاجر کی روح نکالتے ہیں تو وہ اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور پھر بہت غصے سے اس کے جسم کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کی روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کافر کی روح کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے تم کانٹوں کے اندر روئی گیلی کر کے پھنسا دو اور پھر اس روئی کو کھینچو تو وہ کیسے تار ہو جاتی ہے۔ تو یہی آپ نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ ہمارے جسم میں اس طرح گندھی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے ایک پور کے اندر۔ تو جو نیک ہوتا ہے اس کی روح تو ایسے آرام سے نکل جاتی ہے جیسے گلاس کے کناروں سے پانی بہہ جائے، لیکن جو کافر اور فاجر ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اس کی روح پھر اس انجام کو پہنچتی ہے۔ دعا کس چیز کی ہے؟ اسے قبر میں اتارنے کی، اور جو منکر نکیر جب اس سے سوالات کر رہے ہوں گے تو اس وقت اس کی آسانی کے لیے یہ دعا ہے کہ بسم اللہ ولا سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو قبر میں اتارا جا رہا ہے اس کو، تو اس وقت یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں دنیا میں آتے ہی سنت کے مطابق ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو بھی اللہ سنت رسول اللہ کہہ کر اس کو قبر میں اتارتے ہیں۔ پھر دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہو، یا اللہ سے بخش دیجیے، اللہم ثبتہ، یا اللہ سے ثابت قدم رکھیے۔ کس چیز پر ثابت قدم رکھیے؟ کہ یہ تینوں سوالوں کے جواب ثابت قدمی سے دے سکے۔
لوگوں کی نیکیاں بھی ذکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس وقت جو ہے اس کی گواہی کے طور پر لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھے دفن کرو تو اتنی دیر وہاں رکے رہنا کہ جتنی دیر میں جانور قربان کر کے تقسیم کیا جائے، اور میرے لیے استغفار کرتے رہنا تاکہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں. تو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ جب کتنی دیر تک میرے قبر کے پاس تم بیٹھے رہنا. انہوں نے کیا بتایا کہ جب تک ذبح ہو اور پھر اس کو پورا بانٹ دیا جائے، یعنی کوئی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں اس پروسیس میں. اونٹ کو کاٹنے میں، بوٹیاں بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا بڑا جانور، پھر اس کو تقسیم بھی کر دیا جائے. تو اتنی دیر تک میرے قبر کے پاس رکے رہنا اور میرے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے اس کے لیے دعا کیا کرو، اللہم اغفر لہو اگر مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا درجہ بلند کر دیا گیا مرنے کے بعد، تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہوا. تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے جو اللہ نے قبول فرمائی اور تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا. تو سوچیں کہ وہ بالکل نا امید ہو کے جو بیٹھا ہوگا کہ اب میرا تو ٹائم ختم، اور پھر اچانک سے اس کا درجہ بلند ہو جائے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو اپنی اولاد کو جب تک ہم یہ ساری باتیں دنیا میں بتا کر تاکید کر کے نہیں جائیں گے، تب تک دیکھیں دنیا میں ہر کوئی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے روٹین میں، اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں، جاب میں، بچوں میں، کاروبار میں. جب ان کو دفنایا جاتا ہے تو عورتیں جتنی بھی ہوتی ہیں جنازے میں تو وہ 2 نفل وحشت تنہائی کی بھی تو پڑتی ہیں نا، قبر کی تنہائی کی کہ اللہ ان کو عذاب سے بچائے. جیسے سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا لیکن آپ جیسے دعا مانگ رہے ہیں نا، ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ 2 رکعت حاجت کے نفل ہیں کہ آپ ان کی بخشش فرما دیجیے، تو وہ آپ کی دعا میں کاؤنٹ ہوگی، تو وہ فرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ ضرور دل کے اخلاص کے ساتھ وہ ضرور جنت میں جائے گا. اچھا، لا الہ الا اللہ کہنا اور پھر اس پر ثابت قدم رہنا صرف زبان سے نہیں ادا آپ کریں گے اور آپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ تو شرک ہو گیا نا. پھر یہ لا الہ الا اللہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. تو شرک نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تو ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو جب یہ بات حضرت ابو ذر نے سنی تو فرمایا کہ چاہے وہ زنا کرے یا چاہے وہ چوری کرے، یعنی ان کو یہ بات نا جیسے دل کو نہیں جیسے لگی، مطلب کوئی زنا کر لے، اتنا بڑا گناہ کر لے اور پھر بھی بخشا جائے گا. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا چاہے وہ شرک کرے، کیونکہ شرک کا تو پتہ ہے کہ وہ نہیں بخشا جائے، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخش دے. تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس سے گمان کرتا ہے. لیکن شرک والے کو تو معاف نہیں، لیکن شرک والے کو تو معاف نہیں ہے، ظاہر شرک معاف نہیں. تو اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ شرک ہے کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں جن کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شرک ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ زنا کرے یا چوری کرے، اور جب انہوں نے بار بار کہے تو یہ الفاظ دہرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے لگی چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے. تو آپ نے پھر ابو ذر سے کہا کہ ہاں ابو ذر کے ہاتھ خاک آلود ہو، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے. یعنی آپ نے پھر ان کو جیسے ایک تنبیہ کی کہ تم نے رب کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے. ہمارے دل چھوٹے ہیں، ہم نہیں معاف کرتے، وہ تو رب ہے، اس سے جتنا اپنے بندوں سے محبت ہے وہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت خوبصورت دعا سکھائی کہ جو میت کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ بخش دیجئے اس کو اور اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اور اسے عافیت عطا فرمائیے اور اسے درگزر فرما دیجیے. آپ نے جو ہے وہ طویل دعا ہے تو میں تھوڑا سا اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آپ نے ایک اور دعا سکھائی کہ یا اللہ اس کو اس دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس دنیا کی اولاد سے بہتر اولاد عطا فرما، اس دنیا کی جو بھی جوڑا ہے اگر شوہر ہے یا بیوی ہے تو اس سے بہتر اس دنیا میں اس کو عطا فرما، اس دنیا کے پڑوس سے بہتر پڑوس اس کو عطا فرما،